ڈارک سرکلس اور چہرے پہ جو چھائیاں وغیرہ, اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمارا فوڈ یا ایسا ہمارا لائف سٹائل اس کا ریزن ہوتا ہے کوئی؟ اور لائف سٹائل بھی ہوتا ہے, ایک تو آپ کی وراثت بھی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کے خاندان میں ڈارک سرکلز موجود ہیں یا آپ کا جو آئی ساکٹ ہے اس کی پوزیشننگ ایسی ہے کہ اس میں ڈیپتھ ہے, ڈیپ سیٹڈ آئیز ہیں, تو اس میں ڈارک سرکلز ہونا ذرا زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور جیسے جیسے ایج آتی ہے آپ پگمنٹ اور ایبزارب کرتے ہیں اپنے آس پاس سے, تو اور ڈارکنس آتی جاتی ہے. پھر آپ سوتے نہیں, آپ کا لائف سٹائل بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی ایک فیکٹر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریزن ہے. اور جو چہرے پہ چھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں, جی چہرے پہ چھائیاں تو پاکستان میں 2-3 کریمز ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گی, ان کی وجہ سے ہیں. اچھا جی, اور اب آپ ان کا نام بھی نہیں لیں گے؟ نہیں, نام نہیں لے سکتی کیونکہ وہ لا سوٹ فائل, میں غریب آدمی ہوں. لا سوٹ فائل ہو جائے گا. اور نہیں, اچھا ویسے اگر ہم گائیڈ کرنا چاہیں لوگوں کو, جی کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں یا سولوشن پھر کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں اب ایک مسئلہ احتیاطی تدابیر یہ اسٹیٹک میں کوئی سولوشن ہے اس کا؟ دیکھیں, ایک دفعہ اگر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو وہ نہیں جا سکتی. اگر وہ اسکن کی ڈیپ تہوں میں چلی گئی ہے تو وہ پگمنٹیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی, کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے وقت تک. پھر آپ کی جیسی ہی جنرل ہیلتھ کنڈیشن نیچے آئے گی وہ پھر ایک دم دوبارہ ابھر کے آئے گی. تو بس کوشش یہ کریں کہ یہ جو آپ کو کریمز بیچی جاتی ہیں ایک مخصوص رنگ آپ کا یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا, اس طرح کے ایڈز سے پرہیز کریں دیکھنے سے. میک اپ تو آپ کو پتا ہے بہت ضروری ہے. اگین میں کہوں گا خواتین کے لیے زیادہ ضروری ہے, اب تو خیر مرد بھی کرتے ہیں کبھی کبھی. تو میک اپ کے کوئی نقصانات بھی ہوتے ہیں لانگ رن؟ آپ کی اسکن کو کوئی نہ کوئی اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے یا بالکل سیف ہے؟ نہیں, بالکل سیف ہے. اگر اچھی پروڈکٹ ہے, اگر آپ پراپر کلینزنگ کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. پروڈکٹ اچھی ہے. لیکن میک اپ کی جو غیر معیاری مصنوعات ہوتی ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے چہرے پہ پگمنٹ کا باعث بن سکتی ہیں, چاہے وہ آپ کے آئی سرکلز ہوں ان میں, چاہے وہ آپ کی جھائیاں ہوں ان میں, چاہے آپ کا وہ لپ کا جو پگمنٹ ہے اس میں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی ایج لیمٹ ہے آپ لڑکیوں کو اگر کہتی ہوں کہ اس ایج سے پہلے نہیں اسٹارٹ کرنا, یا اس ایج کے بعد جا کے آپ پراپر میک اپ کریں فیس وغیرہ کا؟ نہیں, یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئی. اب تو 10 سال کی بچی بھی میک اپ کر رہی ہوتی ہے, which is not bad actually. نہیں, میں گڈ اور بیڈ نہیں پوچھ رہا, میں میڈیکلی پوچھ رہا, کیونکہ نقصان تو نہیں ہے. کوئی نہیں, بالکل. ہاں, وہ ان کا شوق ہے. ہاں, ان کا شوق ہے یہ. لیکن ماؤں کی پھر یہ ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ ان کے بچے جو پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں. وہ ضرور چیک کریں کہ وہ کوئی ایسی غیر معیاری نہ ہو جو آگے جا کے ان کی کنٹینیوس یوز کے ساتھ ان کی اسکن پر ایک کیریکٹر لے آئے, یعنی ایک دھبا لے آئے. پروڈکٹس تو آپ کی ہیں, آپ کا اپنا بھی برانڈ ہے, آپ چیزیں گائیڈ کریں. کوئی دیسی ٹوٹکا بھی ہے گلوئنگ اسکن کا؟ کوئی ایسی چیز جو خواتین گھر پہ بیٹھ کے دیسی ٹوٹکا کر لیں گے, چلو اس سے ذرا اسکن گلو ہو جائے گی, فریش نظر آئے گی؟ میرے پاس دیسی ٹوٹکے تو نہیں ہیں, میں تو ڈاکٹر ہوں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ عموماً ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے یہ پوچھنا کہ میں اپنی اسکن پر کون سا فیس واش یوز کروں, اس ایکنی پر کیا لگاؤں اور سن بلاک کون سا لگاؤں, یہ کوئی بہت بڑی لگژری ہے. یہ لگژری نہیں ہے. یہ آپ اپنے آنے والی دنوں میں جو خرابی ہوگی اس کے بعد جتنے آپ کے پیسے لگیں گے ان سب کو آپ بچاتے ہیں. اور آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر آپ کو ایکنی ہے تو اس کے لیے خاص دوائی یوز کرتے ہیں جو آپ کو ڈاکٹر دیکھ کے بتائے گا اس ٹائپ کی. اور اسی طرح سے آپ کا سن بلاک, اسی طرح سے آپ کا فیس واش, یہ ضرور ڈاکٹر سے مشورے سے یوز کرنا چاہیے. برابر والی حمیدہ خالہ نے کیا کہا ہے اور عذرا آنٹی نے یہ بتا دیا کہ وہ یہ یوز کر لو, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ عذرا آنٹی کی اسکن کے لیے ٹھیک ہو اور ان کی ایج کے لیے ٹھیک ہو, آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو. پریگنینسی میں جو خواتین کی اسکن پہ خاص طور پہ کوئی پرابلمس ہوتے ہیں, کوئی دانے وغیرہ ایسی چیزیں, اس کا کوئی پریکاشن ہے کوئی کہ اگر یہ کر لیں تو ذرا بہتر رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے, پریگنینسی ایک فزیولوجیکل فنومینا ہے اور ہر عورت اس فیز سے گزرتی ہے, اور ان دنوں میں ہارمونس کی وجہ سے اس کی جہاں موڈ سوئنگز اور بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اسی طرح اس کے بال اور اسکن افیکٹ ہوتی ہے.
जो जब हमारे यहाँ ये जुमला कहा जाता है, औरत बैठती है ना सीट पे, कहती है शादी से पहले मैं ऐसी नहीं थी, शादी के बाद ऐसी मैं हाँ हस्बैंड ने कर दिया। वो एक्चुअली हम इन फेजेस से गुजरते हैं जहाँ बहुत फिजिकल स्ट्रेस में भी हम होते हैं, रातों को बच्चों को जाग के पालना होता है, प्रेगनेंसी पूरी बर्दाश्त करना, उस पूरी जर्नी में रहना, तो वो आसान काम नहीं है। तो उसके इफेक्ट्स आपके बाल और स्किन पे भी आते हैं। तो उस वक्त हम उन्हें ओरल कुछ नहीं दे सकते, वो जाहिर एक ऑलरेडी एक स्टेट में है, तो हम उनको टॉपिकल ऐसी चीज़ें लगाने को दे सकते हैं, या कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेफ होते हैं, वो कराए जा सकते हैं ताकि उनकी स्किन पे जो बुरे इफेक्ट्स हैं वो ना पड़े, और फिर डिलीवरी के बाद वो बाकायदा अपना अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो इलाज करा सकते हैं। और जो निशानात होते हैं पेट के ऊपर डिलीवरी के बाद, स्ट्रेच मार्क्स, ये परमानेंट रिमूव हो सकते हैं या बस कुछ कम ही हो सकते हैं? कम हो सकते हैं, परमानेंट रिमूव तो नहीं हो सकते। हाँ, सर्जिकली अगर कोई चाहे तो वो ग्राफ्टिंग से और प्लास्टिक सर्जन से रब्ता कर सकता है, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी ये तो अल्लाह की देन है एक माँ को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में मेरे पास इस तरह के केसेस भी होते हैं, खातून अपने घर चली गई, अपने अम्मा अब्बा के घर। ऐसे तो खातून का कोई घर नहीं होता, पहले अम्मा अब्बा का होता है, उसके बाद मियाँ का हो जाता है, समझ में नहीं आता हम इधर किधर जाएं हम। अच्छा, तो वो चली गई और वो रोते हुए औरत आती है मेरे पास कि ये इसका कुछ कर दें क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे अब तो तुम्हारे ये हो गया। सोचे आप, बड़ी हैरान कौन बात है। हाँ, इस कमरे में जितने मर्द हैं सबको सांप सूंघ गया। नहीं वाकई ये बहुत अजीब बात है, इसमें जी एक नेचुरल है। और अपने रवैये ठीक करें। मर्दों को आप पैगाम देके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मर्दों को पैगाम देके जा रही हूँ कि अगर आपकी बेगम को, अगर आपकी बहन को बाल एक्सेसिव फेस पे आ जाते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। उसकी हेल्थ की स्टेट ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसको ताने न दें, उसको ताने ना दें। लड़कियां मेरे पास रो के आती हैं, ओ जी मेरे बॉयफ्रेंड ने या मेरे हस्बैंड ने मुझे छेड़ा, तुम्हारी मूंछें आ रही हैं। भाई मतलब आप ये सोचिए, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं मर्द होती, मेरी तो कभी, मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसी बात कहना? क्योंकि ये चीज आपके इख्तियार में तो नहीं है ना, आप खुद तो नहीं लेके आ रहे ना कोई भी चीज। इससे सबसे परे, मतलब आप किसी को इस तरह अगर जज करेंगे तो मैं तो पहले छोड़ के भाग जाओ ऐसे आदमी को। अगर कोई आपको ऐसा कमेंट करता है, और हमारी लड़कियों को देखें आप, मुझे हैरत ये होती है कि हम इतने दबाव में रहने के आदी हो चुके हैं, ताने सुन सुन के हमने समझ लिया ये हमारी किस्मत है और हमें तो ये सुनना है और हमें ये बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमें सिखाया गया है चुप रहो, बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं। तो हम कौन है भाई? हम खिलौना है? हम कौन है? हम कुछ दिमाग से सोचते, कोई हमें जो है मेंटल अब्यूज कर दे, कोई हमें किसी भी तरीके से अब्यूज कर दे और हम ये सह लेंगे, क्योंकि हमें, हमारी कंडीशनिंग ये हुई हुई है कि हमें सहना है, एज बहन सहना है, एज बेटी सहना है, एज माँ सहना है। क्यों भाई, क्यों सहना है? आप लोग को क्यों नहीं सहना फिर? या अपने रवैये ठीक कर अपनी खवातीन के साथ।